آیا تھا، بڑی چیز دینے کے لیے آیا تھا، اللہ نے آپ دونوں کے لڑنے کی وجہ سے اس کی تعلیم کو ختم کر دیا، اس کو میرے ذہن سے مٹا دیا اور پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گی، لہٰذا تم اس کی تلاش میں نکلو۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ انسان جب دوسرے انسان سے جھگڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے غصے میں آتے ہیں۔ حضور نے جب ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے لڑتا ہے، ارے لڑائی کس بات کی، جھگڑا کس بات کا، مسلمان یہ بھی ہے، مطلب اللہ کو ماننے والا، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی اللہ کو ماننے والا، مطلب اس کا ہر کام اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ مسلمان اعلان کرتا ہے میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرے نقصان بھی اللہ کے لیے، میرے کاروبار بھی اللہ کے لیے، میرا نفع بھی اللہ کے لیے۔ تو جھگڑا کس بات؟ میرا اس سے محبت کرنا مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے، میرا اس سے برائی کرنا، میرا اس سے نفرت کرنا اس کی برائی کی وجہ سے، وہ برائی جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ آج ہمارے جھگڑے یہ نہیں ہیں، آج ہمارے جھگڑے الگ ہیں، آج ہمارے جھگڑے پراپرٹیز پر، ہمارے جھگڑے حقوق پر، آج ہمارے جھگڑے بات بات پر، اور ہمارے جھگڑے آنکھ دکھانے پر، ہمارے جھگڑے چھوٹی چھوٹی معمولی بات پر، بڑے بڑے جھگڑے۔ ابھی ہم نے محسوس کیا ان جھگڑوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں کتنے پکڑنا ہے، کبھی ہم نے محسوس کیا۔ ہاں وہ زبان چلا رہا ہے تو میرے پاس بھی زبان ہے، میرے پاس اتنے گالیاں ہیں۔ تو میرے عزیز ہو، جھگڑے انسان مسلمان نہیں کرتا، تو لہذا ہمارے درمیان میں جھگڑے ختم ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعین ختم ہو گئی، اب اس کو تلاش کرو۔ اب کب تلاش کرنا ہے؟ پورا رمضان تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں پہلے عشرے کے اندر اعتکاف کی نیت کیا اور سارا پہلا پورا عشرہ اعتکاف میں بیٹھے، اس کی تلاش میں بیٹھے، لیکن وہ نہیں آئی۔ پھر دوسرا عشرہ آیا، پھر اس کی تلاش میں بیٹھے، پھر بھی نہیں آئی، اور اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے کہنے لگے ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، وہ عشرہ، وہ آخری عشرے کے اندر وہ رات متعین ہے۔ کب ہے؟ آخری عشرے کے اندر جو ہمارا آج رات سے شروع ہوگا، دو عشرے آج شام کو عصر تک ختم ہو گئے، عصر کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ مطلب یہاں سے 10 دن کے اندر مجھے اور آپ کو شب قدر ملنے والی ہے۔ کون ہے اس کو تلاش کرنے والا؟ کون ہے اس کو حاصل کرنے والا؟ ارے مسلمان کو نہیں، مسلمان کو عبادت کی بات مت کرو، تجارت کی بات کرو، ایسی تسبیح بتاؤ جو بال زیادہ ہو، فوراً اس کو کریں گے۔ ایسا عمل بتاؤ جو کل کے ایماندار ہو جاؤ، فوراً کریں گے۔ کئی جگہ اللہ نے چیخ چیخ کر کے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں دل کے اندر جو سکون جو ملتا ہے مال کے زیادہ آدمی کی وجہ سے نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دل کے اندر تسکین آئے گی۔ تم تلاش کرو مالداروں کو، جا کر کے چھانٹ کے دیکھو، ان کے گھروں کو دیکھو، ان کے رہنے کی جینا کو دیکھو، لیکن سکون نہیں ہے ان کے پاس۔ دل کے اندر خواہش ہے ایک دن کروڑپتی بننا ہے۔ کبھی خواہش ہوئی کہ مجھے شب قدر تلاش کرنی ہے، کبھی خواہش ہوئی میرا نام بھی جنتیوں کے اندر آنا ہے؟ نہیں۔ آج تک جو بازار چل رہے تھے اب یہاں سے اور زیادہ گرم، یہاں سے اور زیادہ مجمع۔ ہم تلاش کرو دکانوں کو دیکھ کر،
کیا حال بنا رکھا ہے. سارے مسلمان اس چکر میں ہے کہ میں کون سا کپڑا خریدنا ہے, کتنا بہترین کپڑا خریدنا ہے اور کتنے بہترین میری عید ادا کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے سے اس کپڑے کی چکر میں شب قدر اتنی بڑی نعمت ہمارے سے چھوٹ رہی ہے, اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں. تو لہذا ارادہ کرو کہ شب قدر تلاش کریں گے. وہ تلاش کرنے کا آسان طریقہ, بہت آسان, اتنا آسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک دفعہ بھی اس کو نہیں چھوڑا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آخری عشرے کا اعتکاف. گزشتہ سال ہمارے مسجد کا حال دیکھو, معلوم کرو کہ ہمارے مسجد کے اندر کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے. کیا کسی کو شب قدر تلاش کرنے کی فکر نہیں ہے؟ ترتیب بناؤ. 4 افراد ہیں گھر کے اندر, 2 افراد ہیں, 1 افراد کو بٹھاؤ. اگر کسی کے پاس کھانے کا بندوبست نہیں ہے, رہنے کا بندوبست نہیں ہے, یا کھانے کا مسئلہ ہے, کوئی اور اس کی ذمہ داری قبول کرے, بٹھائے اس کو عشرے میں, تلاش کرے, اللہ سے منوائے. ارے کون سے عذابات